ارشاد ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں متوجہ ہو جائیں. جو متوجہ ہو جاتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں، اور جو متوجہ نہیں ہوتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیہ مبارکہ سورۃ یاسین کے اندر ارشاد ہوا ہے، اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا، اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ لا تعبدوا ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے. آج آپ کی خدمت اقدس میں اس موضوع کو ڈسکس کرنا ہے کہ شیطان کی عبادت کیا ہے اور رحمان کی عبادت کیا ہے. کس طرح سے انسان شیطان کی عبادت کرتا ہے اور کس طرح انسان جو ہے وہ رحمان کی عبادت کرتا ہے. اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بہت ساری روایات موجود ہیں، بہت سارے حقائق موجود ہیں، بہت سارے واقعات میں اس کی بدبختیاں ذکر ہوئی ہیں، قرآن کی آیات میں اس کے متعلق بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے، تاکہ حضرت انسان جو ہے وہ شیطان کے شر سے بچ کر شیطانی نہیں بلکہ رحمانی بن جائے. اور یاد رکھیں، جو انسان رحمانی ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے سرنگو نہیں کر سکتی، بلکہ رحمانی شخص جو ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور شیطان کی بدبختی کے متعلق ایک اور مقام پہ ارشاد خداوندی ہوا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے. انسان جب بدبخت ہو جاتا ہے، جب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ پروردگار کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے، رحمت پروردگار اس سے کوسوں دور ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر میں چلا گیا ہے، اسے حالات نے گھیر لیا ہے، اور یہ حالات نے اسے جو گھیرا ہے وہ جو بدبختی میں ڈوب گیا ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے اچھے اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے. میری آواز امید برخدا کے سب کو آ رہی ہوگی. خوب، اب شیطان انسان کو برے افعال پہ اکساتا ہے، انسان کو شیطان ہی بدبختی پہ آمادہ کرتا ہے، اور شیطان ہی ہے وہ جو انسان کے اندر وسواس پیدا کر دیتا ہے، خناس پیدا کر دیتا ہے، ایسی علتیں، ایسی سوچیں پیدا کر دیتا ہے. وہ سوچیں گناہ نہیں بلکہ گناہ کرنے کے لیے انسان کی آمادگی کا سبب ٹھہرتی ہے. جب میری فکر کے اندر، میری سوچ کے اندر، میری عقل کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اگر تو فقط میں نے ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا تو میرے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک اس گناہ کو میں عملی جمع نہ پہنا دوں. یہی فرق ہے اس امت میں اور گزشتہ امت میں، کہ جو سابقہ امتیں ہوا کرتی تھی جب وہ نیکی کا ارادہ کرتی تھی تو ان کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جاتی تھی جب تک وہ نیکی انجام نہیں دیتی تھی. لیکن جب وہ گناہ کا ارادہ کرتی تھی تو پروردگار گناہ جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا تھا. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی امت پر یہ پروردگار کا لطف ہے، پروردگار کی یہ عنایت ہے کہ پروردگار نے ان کے لیے ایک خاص عنایت خصوصاً رکھی ہے، اور وہ عنایت یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے فرد، تیرے لیے آسانی یہ ہے کہ جب تو نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی نہ بھی کرے
تیرے نیکی کے ارادے کرنے پہ تجھے ایک نیکی مل جائے گی، اور جب تو نیکی انجام دے گا تجھے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تو گناہ کا ارادہ کرے گا سابقہ امتوں کی طرح گناہ لکھا نہیں جائے گا، جب تک تو گناہ جو ہے وہ انجام نہیں کر دیتا، تجھ سے وہ گناہ سرزد نہیں ہو جاتا، تب تک تیرے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ میری بات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان انسان کا کس قدر دشمن ہے اور پروردگار کو انسان کی کس قدر فکر ہے، اور بالخصوص امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار کی یہ خاص عنایات کہ امت جب تک گناہ انجام نہیں دے گی تب تک وہ لکھا نہیں جائے گا، اور نیکی اگر ارادہ ہی کر لے گا تو وہ نیکی اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ خوب، اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو گزارش کیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اس بات میں غور کرنا ہوگا کہ جو شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے یہ برائیاں کون کون سی ہیں؟ کون سی ایسی برائی ہے جس کا شیطان حکم دیتا ہے، یا ہر طرح کی برائی؟ تو یاد رکھیے، ہر طرح کی برائی، جسے بھی برائی کہا جاتا ہے اس برائی کے اوپر اکساتا، ہمارے دلوں میں وسواس اور ہمیں عمل انجام وہ برائی والا دینے کی طرف جو رغبت دلا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں سوائے شیطان کے۔ اچھا، اب وہ بیماری جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بد اخلاقی کی ہو، وہ بیماری کسی کو گالی دینے کی ہو، وہ بیماری حسد کی ہو، وہ بیماری بغض کی ہو، وہ بیماری نفرت کی ہو، وہ بیماری انتقام جوئی کی ہو، وہ بیماری عیب جوئی ہو، وہ بیماری غضب کرنا، کسی کے اوپر غضب ناک ہو جانے کی ہو، کسی پہ غصہ کرنے کی ہو، وہ بیماری تعصب کرنے کی ہو، وہ بیماری طمع اور لالچ کی ہو، وہ بیماری جو ہے وہ نفس پرستی کی ہو، وہ بیماری تکبر کی ہو، اور اپنے آپ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنے کی ہو، بھروسہ بے معنی تکبر ہو کہ میں اس کے اندر آ جائے، اور وہ آوارہ گردی جو اسلام نے جس کے اوپر منع فرمایا ہے وہ دین سے دوری کے اعتبار سے ہو، وہ نفسیاتی جو بیماریاں انسان کے اندر جنم لے لیتی ہیں، وہ کسی کی توہین ہو، بے ادبی ہو، والدین کی نافرمانی ہو، شوہر کی نافرمانی ہو، اولاد پہ ظلم و ستم ہو، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، چاہے اس بیماری کا تعلق جو ہے، اس برائی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ ہو، چاہے اس بیماری اور اس برائی کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو، اگر وہ برائی ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، یاد رہے کہ اس بیماری کے کرنے کا حکم، اس کی طرف رغبت ہمیں سوائے شیطان کے کوئی اور نہیں دلوا رہا۔ اب ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں اور ڈھونڈ سکتے ہیں کہ شیطان نے ہماری زندگی میں کہاں کہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مایوس ہو رہے ہیں تو یہ بھی برائی ہے، یہ بھی بدبختی ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر سوء ظن کر رہے ہیں، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر ہم کسی کے متعلق اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے متعلق ایسی بات کر کے اس کی عزت کو گھٹانا چاہتے ہیں، یہ بھی برائی ہے اور یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اب کسی کے متعلق کوئی ایسی سوچ رکھ لینا جو مقدمہ غیبت بن جائے
اور اس کی توجیہ بیان نہ کی جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے، یہ سوء ظن ہے۔ فلانا تو ایسا ہے، مثال کے طور پر اس کی ایک موٹی سی مثال، کسی انسان نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں اور موبائل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اپنے گردن اور سر کو ایسے جو فرض کرے جھومتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ مومن ہے، اس کے متعلق یہ گمان کر لینا، دیکھو اس بدبخت کو شرم نہیں آتی، یہ گانے سنتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ آپ کا سوء ظن ہے، جبکہ آپ آگاہ نہیں ہے کہ ہینڈ فری کے اندر اس کے نوئے چل رہے ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، تلاوت قرآن پاک چل رہی ہے، یا وہ گانے سنتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں سوء ظن کے متعلق، اور یہ سوء ظن جو ہے یہ غیبت اور بڑے بڑے گناہوں کا مقدمہ بنتا ہے۔ پروردگار ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک سلوات بڑے بار محمد و آل محمد۔ اچھا، اب اگر اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس شیطان کی بدبختیوں کی طرف، یہ شیطان انسان کے اوپر کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے، یہ کس طرح سے انسان کے اندر وسواس پیدا کرتا ہے، تو ہم بآسان طریقے سے سمجھ لیں گے کہ اس بدبخت کی راہ کو ہم نے بند کیسے کرنا ہے، اور اس بدبخت کو اپنے اندر سے، اپنے دل سے نکالنا کیسے ہے۔ پروردگار نے اس کی مذمت بھی کیا ہے، اور ہمیں روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اس ملعون سے بچنے کی ہدایت اور طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان طریقوں پہ عمل کرے تو ہر انسان اس شیطان ملعون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ انسان متوجہ بھی ہو، اور یہ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 6 مہینے محنت کرنے سے شیطان آپ کے اندر سے نہیں نکلے گا، بلکہ ایک مدت تک اس بدبخت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ آپ کے دل سے نکلے گا، یا آپ کو اس کی پہچان ہوگی کہ شیطان سے آپ نے جان کیسے چھڑوانی ہے۔ جیسا کہ جی، آپ کا نفس آپ کو خود بتانا شروع کر دے گا، آپ کے اندر تبدیلی اور شیطان سے نفرت جو ہے وہ خود بخود ہونا، اور عبادات میں لذت کا آنا آپ کو بتائے گا کہ آپ شیطان کے شر سے دور ہیں، اور رحمت پروردگار نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ خود شیطان کی اتباع کے متعلق خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، جو کہ شیطان قدم با قدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا۔ جب ہم شیطان کے حوالے اپنے نفس کو کر دیں گے، پہلے یہ ہم سے چھوٹا گناہ کروائے گا، پھر چھوٹے سے تھوڑا سا بڑا گناہ کروائے گا، پھر اس سے بڑا گناہ کروائے گا، پھر اس سے بڑا گناہ، اور آخر ہم سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو جائے گا کہ جو گناہ ہماری دنیا کو بھی تباہ کر دے گا اور ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دے گا۔ لہذا شیطان کی طرف متوجہ رہیں، اور اس کا ایک موٹا بالکل واضح ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اب یہ غور کریں کہ آیا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے یا شیطان کے لیے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان فعل انجام دے، کام کرے، یا تو وہ رحمان کے لیے ہوگا یا وہ شیطان کے لیے ہوگا۔ جس طرح نبی کریم، جس طرح روایات میں ملتا ہے، معصومین کی روایات میں ملتا ہے کہ جس نے جس کی بات سنی گویا اس نے اس کی عبادت کی ہے۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر انسان کے مطلب یہ کہا جا رہا ہے جو جس کی بات سنتا ہے، جو جس کی بات مانتا ہے وہ اس کی عبادت کرے گا، کیا مطلب؟ فرمایا جس کی آپ عبادت سن رہے ہیں، جس کی آپ بات سن رہے ہیں، جو آپ کو سمجھا رہا ہے یا اس سے محو گفتگو ہے، اگر اس کی گفتگو آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اس کی گفتگو آپ کو شیطان کی طرف لے جا رہی ہے تو آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ
آپ نے اور میں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا کام اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں اور کون سا کام شیطان کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح پروردگار نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، استحواذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ آیہ کریمہ سورۃ مجادلہ کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ برحال خسارے میں رہنے والا ہے۔ جب انسان نماز میں سستی کر رہا ہے، جب انسان اپنی عبادات میں سستی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو سستے داموں شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خدا سے کہیے گا کہ میں اس کا بندہ ہوں، لیکن میں نے تو کبھی بھی اس کے لیے عبادت نہیں کی ہے، اس کے لیے دعائیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں نہیں مانگی ہیں، کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر عذاب کیوں نہیں کرتا، پھر بھی وہ میرے اوپر نعمات کی فراوانی کرتا رہتا ہے، اور مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے، مجھے کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا ہے، میرے اوپر کبھی عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پہ گئے، پروردگار سے گفتگو کی، اور جب بات مکمل ہو گئی تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ، میرے بندے کا پیغام نہیں پہنچایا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں خدایا مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی بات میں کیسے تیری بارگاہ میں پہ جو ہے رکھوں۔ تو پروردگار کی آواز آئی اے موسیٰ، میرے اس بندے کو جواب دینا، کیا بھلا اس سے بڑھ کے اس کی بدعمالیوں کی کیا سزا ہوگی کہ میں نے اسے کبھی اپنی بندگی کی توفیق نہیں دی ہے، میں نے کبھی اسے اپنے ذکر کی توفیق نہیں دی ہے، کبھی میں نے اسے مناجات کرنے کی توفیق نہیں دی ہے، اس سے مناجات کی مٹھاس کا اٹھا لینا، اس سے ذکر پروردگار کا اٹھا لینا، اس شرینی کو اس سے دور کر دینا، اس سے بڑی سزا اس بندے کے لیے اور کیا ہوگی، اس سے بڑا عذاب اس کے لیے کیا ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کر دینے والا ہی ہے، یعنی اگر انسان کی رسوائی جو اس کی ہو رہی ہے، اس کی توہین بے عزتی ہو رہی ہے، اس میں سب سے اہم ترین کردار جو ہے وہ شیطان ملعون کا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقار و بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور ایک اور مقام پر مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال علی علیہ الصلوۃ والسلام الفتن ثلاثون حب النساء وهو سیف الشیطان وشرب الخمر وهو فخ الشیطان وحب الدینار ودرہم هو سهم الشیطان۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ گمراہی اور آزمائش تین چیزوں سے ہوتی ہے، اور ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ حب النساء وهو سیف الشیطان، ان میں پہلی چیز عورتوں سے محبت ہے، اور عورتوں سے محبت کرنا یہ شیطان کی تلوار ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز وہ شرب الخمر، اور دوسری چیز شراب پینا ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَحُبُّ الدِّنَارِ وَدِرْحَمْ، اور درہم و دینار کی محبت ہے، اور یہ شیطان کا کیا ہے؟ هو سهم الشیطان،
یہ شیطان کا زہر ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر شیطان نے کس حد تک نفوذ کیا ہوا ہے۔ ہمیں درہم دینار کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے، کیا دولت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس مال دنیا اگر ہے تو میں اسے محفوظ کر رہا ہوں، اسے سیو کر رہا ہوں، یا اللہ کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ لوٹا رہا ہوں؟ اگر تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ لوٹائے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ مومن ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ مومن وہ ہے، صفات مومنین میں سے ہے کہ جب ان کے پاس مال آتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ میری آواز امید بر خدا کہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ افعال ہیں کہ جو انسان کی رسوائی اور انسان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان الشیطان اثنان شیطان الجن ویبعد بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وشیطان الانس ویبعد بالصلاة علی نبیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا شیطان جنات میں سے ہے، اور وہ جو پہلا شیطان ہے جنوں میں سے ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ شیطان کا انسانوں میں موجود ہے، اگر اسے بھگانا ہو تو پھر کیا کہو، محمد و آل محمد پر درود پڑھو، انسانوں والے شیطان بھی تم سے دور ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی گفتگو کو ہم اس کو آپ سوال لکھ لیں آپ، انشاءاللہ درس کے بعد جو ہے اس سوالات کے اوپر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کتنا بہترین حل بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب انسان کی گمراہی کا موجب شیطان ہے، اب وہ شیطان شکل انسانی میں ہو یا جنات میں سے ہو، اگر وہ گمراہی کا سبب شیطان جنات میں سے ہے تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ زیادہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ جنات والا شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اگر انسانی شکل میں ہمیں کوئی رائے حق سے دور کر رہا ہے، فضولیات میں لگائے ہوئے ہے، بےہودہ گفتگو میں الجھائے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ انسانی شکل والا شیطان بھی ہم سے دفع دور ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الشیطان یعص اللہ ومن یعص اللہ یعذبہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے شیطان کی اطاعت کی ہے، جس نے شیطان کی پیروی کی ہے، جس نے شیطان کی بات مانی ہے، اس نے خدا کی معصیت کی ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے گا یاد رکھو پروردگار اس کے اوپر عذاب کرے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ابلیس رضی عنکم بالمحقرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی وہ خوش ہوتا ہے، لہذا کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ کسی کو چھوٹی سی گالی دے دینا، کسی کی چھوٹی سی توہین کر دینا اور کہا جائے کہ بڑی گالی تو نہیں دی ہے، یاد رکھو تم نے شیطان کو راضی کیا ہے، اور جو شیطان کو راضی کرتا ہے وہ جنتی نہیں، وہ جہنمی ہوا کرتا ہے، اور وہ عذاب پروردگار سے قطعاً محفوظ نہیں رہے گا۔ امیدوار خدا کہ آج کا جو موضوع شیطان کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ پہ واضح ہوا ہوگا کہ یہ بدبخت ہماری زندگی کے اندر کتنا اثر رکھتا ہے، اس شیطان کو ہم نے کتنا جو ہے اپنے اندر داخل کر لیا، اس کا نفوذ کتنا ہمارے بدنوں میں ہو چکا ہے۔ ہاتھ میرے ہیں، لیکن جب میں یوٹیوب چلاتا ہوں تو گانوں والی ویڈیو کے اوپر میرا اپنا ہاتھ لگ جاتا ہے، اور گندی موویز کے اوپر میرا اپنا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ زبان میری ہے، لیکن اس زبان کو استعمال شیطان کر رہا ہے، یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔
کان میرے اپنے ہیں، اس میں غلبہ شیطان پا جاتا ہے، یہ آنکھیں میری اپنی ہیں لیکن یہ گناہوں کی طرف متوجہ انہیں شیطان کر دیتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں جو شیطان کے قبضے میں ہم نے دے دی ہیں، اگر ہم چاہیں تو شیطان کا قبضہ چھڑوا کر ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہت ساری روایات اور اعمال ذکر کیے گئے ہیں، اور جن روایات و اعمال کے اندر یہ کہا گیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان کی ناک کو رگڑو اور شیطان کو ذلیل و رسوا کرو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کرنا شیطان کی شکست کا موجب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا لمبا سجدہ کیا جائے گا اتنی دیر تک شیطان کی ناک جو ہے وہ زمین پہ رگڑی چلی جائے گی، اور جب آپ شیطان کی ناک کو زمین پہ رگڑیں گے یقیناً شیطان آپ سے دور ہو جائے گا اور آپ رحمت پروردگار اور عنایات پروردگار کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم معاشرے کی مثال لیں، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک خاتون، کیونکہ میں ایک کتاب بھی آپ کو شیطانی اثرات کے متعلق سینڈ کر چکا ہوں، اور بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں، شیطان کا ہماری زندگی کے اندر کتنا اثر ہے، اس موضوعات کے اوپر شیطان کے اعتبار سے ابلیس نامہ اور دیگر اردو میں کتابیں موجود ہیں۔ اور جیسا کہ بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی جو قومیں تھی اور بعد کی قومیں جو ہیں اس باقاعدہ لوگوں کی شیطان سے ملاقات بھی رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون، ایک عورت جو ہے وہ شیطان سے کہتی ہے کہ شیطان آج میں دیکھتی ہوں کہ تو زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یا میں کرتی ہوں، تو آج زیادہ کارنامے انجام دیتا ہے یا میں انجام دیتی ہوں۔ شیطان کا اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہو گیا، اور وہ خاتون وہ عورت ایک گھر میں گئی، اس گھر میں لڑائی دلوا دی، پھر دوسرے گھر میں گئی، اس گھر میں لڑائی دلوا دی، جب 4 5 12 گھروں میں گئی لڑائی دلوا دی، جب واپس آتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ جہاں شیطان کو چھوڑ کے گئی تھی وہاں شیطان ہے، اور شیطان کہاں ہے؟ شیطان ایک دروازے کے ساتھ ہے، اور وہاں ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہکا لگا کر کہتی ہے کہ اے شیطان تو صبح سے اب تک شام تک اسی لڑکے اور لڑکی کے درمیان کھڑا ہوا ہے، اور دیکھ میں نے اتنے گھروں میں لڑائی ڈلوا دی ہے اور میں نے اتنے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا ہے، لہٰذا آج میں نے تجھ سے زیادہ کام دیے ہیں، آج میں نے تم سے زیادہ فتنہ گری کی ہے۔ شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے نہیں، آج بھی زیادہ کام میں نے کیا ہے گمراہی والا۔ یہ عورت کہتی ہے نہیں، میں نے زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ شیطان کہتا ہے پتہ ہے کیسے؟ وہ کہتی ہے کیسے؟ کہا وہ جو لڑکے اور لڑکی کو میں نے صبح سے شام تک محنت کر کے زناکاری پہ آخر مجبور کر کے زنا کروا لیا، میں نے اگرچہ دیکھنے میں ایک کام کیا ہے، اگر ان دونوں کے اس گناہ کی وجہ سے، اس زناکاری کی وجہ سے تجھ جیسی شیطان پیدا ہو گئی تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو پتا چلا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت شیطان کی مشارکت ہوتی، ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے شیطان ایک ایسا کام کروا کے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، آگے پھر شیطان کی فوج جانے اور اس کا کام جانے۔ جس طرح ایک دیندار شخص، جس طرح اللہ نے انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا، اس طرح شیطان کا ٹولہ جو ہے وہ بھی اپنے شیطانی وسواس کی جو ہے وہ ترویج کرتا رہتا ہے۔ جیسے انبیاء کے بعد علماء ہیں اور نیک لوگ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، ایسے ہی شیطان جو ہے اس کا گروہ جو ہے، اور گروہ کے گروہ جو انسانی شکل میں ہیں وہ بھی شیطانیت کی ترویج کرتے ہیں۔ یہ اعلانیہ گالیاں دینا، اعلانیہ گانے سننا، اعلانیہ فلمیں دیکھنا، یہ ساری کی ساری وہ ترویج ہے جو شیطان نہیں کر رہا، بلکہ شیطان نے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کی تربیت فاسدہ کر دی ہے کہ اب شیطان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، شیطان نما انسان بھی وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت پروردگار کی بارگاہ سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، اور اگر جب ہم گناہ کے بالکل قریب ہیں اور خلوص دل کے ساتھ ہم یہ کہہ دیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو روایات میں ملتا ہے جو بندہ خلوص دل کے ساتھ پروردگار کو بلائے اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پروردگار کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ اس شیطان اور بندے کے درمیان 70 پردے کھڑے کر دیتا ہے، اور ہر پردہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ لہذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پروردگار کی بندگی کریں اور قدم قدم پہ پروردگار سے مدد طلب کریں تاکہ ہم شیطان کے وسواس سے بچ سکیں۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں گروہ خدا میں پروردگار شامل کرے، نہ ہے کہ گروہ شیاطین میں شامل کرے، ہمیں حزب اللہ بننے کی توفیق دے، جو اللہ کا گروہ ہے وہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں شیطان کے متعلق پروردگار اپنی امان نصیب کرے تاکہ ہم اس کی بندگی کر سکیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت امام زمانہ سے جو ہے وہ نواز، اور ہمیں اپنے اعمال کے اوپر توجہ کی توفیق عنایت فرما، اور خدایا تجھے اپنی عزت کا واسطہ ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ مرحوم والد بزرگوار سید فقی حسین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔